أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کا آج ہمارا نامہ سبق ہے. اس سبق کے اندر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت کے بارے میں پڑھنا ہے. مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کے اندر رہائش اختیار فرمائی تو اس وقت اس کا نام مدینہ منورہ، پھر بعد میں مدینہ منورہ سے بھی مختصر ہو کر صرف مدینہ کے نام سے یہ شہر مشہور ہو گیا. تاریخی حیثیت سے یہ بہت پرانا شہر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس شہر میں عرب کے 2 قبیلے اوس اور خزرج، اس کے علاوہ یہود کے کچھ قبیلے آباد تھے. اوس اور خزرج پہلے تو بڑے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، مگر پھر عرب لوگوں کی فطرت کے مطابق ان دونوں قبیلوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ آخری لڑائی جو عرب تاریخ میں جنگ بوعاز کے نام سے مشہور ہے، اس قدر ہولناک اور خون ریز لڑائی ہوئی کہ اوس اور خزرج کے تقریباً تمام نامور اور بہادر لڑ کر کٹ مر گئے اور یہ دونوں قبیلے بے حد کمزور ہو گئے. یہود اگرچہ تعداد میں بہت کم تھے مگر چونکہ وہ تعلیم یافتہ تھے، اس لیے اوس اور خزرج ہمیشہ یہودیوں کی علمی برتری سے مرعوب اور ان کے زیر اثر رہتے تھے. یہ اوس اور خزرج اگرچہ بت پرست تھے مگر یہودیوں کے میل جول سے اتنا جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے، اور مدینہ کے یہودی اکثر ان اوس اور خزرج کے دونوں قبیلوں سے یہ بات کہتے ہوئے ان کو دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کے وقت ہم ان کے لشکر میں شامل ہو کر تم بت پرستوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دیں گے. اس لیے نبی آخر الزمان کی تشریف آوری کا یہودیوں کو بھی اور ان بت پرستوں کو بھی بڑی شدت سے انتظار تھا. سن 1190 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق حج میں آنے والے تمام قبائل کو دعوت اسلام دینے کے لیے منع کے میدان میں تشریف لے گئے اور قرآن کی آیتیں سنا کر لوگوں کے سامنے اسلام پیش فرمانے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع میں عقبہ کے پاس، جہاں مسجد عقبہ ہے، تشریف فرما تھے کہ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام و نسب پوچھے، پھر قرآن مجید کی چند آیتیں سنا کر ان کو اسلام کی دعوت دی، جس سے یہ لوگ بے حد متاثر ہو گئے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر آپس میں کہنے لگے کہ یہودی جس نبی آخر الزمان کی بات کرتے تھے یقیناً یہ وہی نبی ہیں، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لیں. یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے اور مدینہ جا کر اپنے اہل خانہ اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی. سن 1290 میں حج کے موقع پر مدینہ کے 12 اشخاص مینا کی اسی گھاٹی میں چھپ کر مشرف اسلام ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے. تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولی ہے. اس کے ساتھ ہی ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست بھی کی کہ احکام اسلام کی تعلیم کے لیے کوئی معلم بھی ان کے ساتھ بھیج دیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا. وہ مدینہ منورہ میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر ٹھہرے اور وہاں مدینہ کے ایک گھر میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے اور روزانہ 1-2 نئے آدمی اسلام کی آغوش میں داخل ہوتے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ مدینہ سے قباء تک اسلام گھر گھر میں پھیلنے لگا. قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بہادر اور با اثر شخص تھے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے پہلے تو اسلام سے نفرت اور بیزاری ظاہر کی، مگر جب حضرت مصعب بن عمیر نے ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا تو ایک دم ان کا دل پلٹ گیا اور وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ سعادت ایمان سے سرفراز ہو گئے. ان کے مسلمان ہوتے ہی ان کا قبیلہ اوس بھی دامن اسلام میں آ گیا. مدینہ منورہ میں جب اسلام اور مسلمانوں کو ایک پناہ مل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں. چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، اس کے بعد یکے بعد دیگرے دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگے.
جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ منورہ چلے گئے۔ صرف وہی حضرات مکہ رہ گئے جو یا تو کافروں کے قید میں تھے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ابھی تک خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں مقیم رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا تھا، لہذا یہ دونوں شمع نبوت کے پروانے بھی آپ ہی کے ساتھ مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب مکہ کے کافروں نے یہ دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مددگار مکہ سے باہر مدینہ میں بھی ہو گئے ہیں، اور مدینہ میں جانے والے مسلمانوں کو انصار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو کفار مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے میں چلے جائیں اور وہاں پہنچ کر اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کر دیں۔ چنانچہ اس خطرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے کفار مکہ نے اپنے دار الندوہ یعنی پنچایت گھر میں ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی۔ اس کانفرنس میں خصوصیت کے ساتھ ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، جبیر بن مطعم اور اسی طرح بڑے بڑے کفار شامل ہوئے، حتیٰ کہ شیطان لعین بھی کمبل اوڑھ کر ایک بزرگ شیخ کی صورت میں آ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا تو ایک شخص نے رائے دی کہ اس کو کسی کال کوٹھڑی میں بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں، ایک سوراخ سے ان کو بس کھانا دیا جائے اور اسی سوراخ سے ان کو پانی دیا جائے۔ چنانچہ شیطان لعین نے اس وقت یہ کہا کہ خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ان کو کسی مکان میں قید کر دیا تو یقیناً ان کے جانثار اصحاب کو اس کی خبر لگ جائے گی اور وہ اپنی جان پر کھیل کر ان کو قید سے چھڑا لیں گے۔ اس کے بعد ابو الاسود ربیعہ بن عمر عامری نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو مکہ سے نکال دو تاکہ یہ کسی دوسرے شہر چلا جائے۔ اس پر بھی شیطان لعین نے بولا کہ خدا کی قسم اگر تم ایسا کرو گے تو اس کی زبان بڑی شیریں ہے، اس کے کلام میں مٹھاس ہے، لوگ اس کا کلام سن کر اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں، یہ لوگوں کا بہت بڑا لشکر بنا کر تم پر چڑھائی کرے گا اور تم ان کے مقابلے میں عاجز اور لاچار ہو جاؤ گے۔ تو ابو جہل بولا صاحبو میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو ابھی تک کسی کو نہیں سوجھی۔ یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے، سب نے بڑے اشتیاق کے ساتھ پوچھا وہ کیا رائے ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور سب یک بارگی حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر ڈالیں۔ گویا کہ اس تدبیر سے خون کرنے والے کا جرم تمام قبیلوں پر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ خاندان بنو ہاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، لہٰذا یقیناً وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم لوگ مل جل کر آسانی کے ساتھ خون بہا کی رقم ادا کر دیں گے۔ چنانچہ سب کو یہی رائے پسند آئی اور اسی رائے پر اتفاق کے ساتھ مجلس برخاست ہوئی، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر قرآنی آیات کے ذریعے دے دی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جب کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر کے کانفرنس ختم کر چکے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تو حضرت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکم لے کر نازل ہو گئے کہ اے محبوب آج رات کو اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت فرما دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ببول کے پتے کھلا کھلا کر تیار کی تھیں کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئیں گی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک اونٹنی آپ قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبول ہے مگر اس کی قیمت دوں گا۔ یہ قیمت اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی کہ ہجرت کا ثواب وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل ہی نصیب ہو۔
چنانچہ کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس وقت گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ کفار مکہ اگرچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنی قیمتی مال اور ساز و سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت سی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ اور میرے چلے جانے کے بعد تم کفار کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینے چلے آنا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر خاک ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کو تلاوت فرماتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے اور محاصرہ کرنے والے کافروں کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے باہر نکل گئے۔ نہ کسی کو نظر آئے نہ کسی کو کچھ خبر ہوئی۔ ایک دوسرا شخص جو اس وقت مجمع میں موجود نہ تھا، اس نے ان کو خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے ہیں، چلتے وقت تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے ہیں۔ چنانچہ ان بدبختوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی ہوئی تھی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر تھوڑا دور ایک مقام کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا، اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے پیارا ہے، اگر میری قوم مجھ کو تیرے اندر سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی تیار ہو چکے تھے، چنانچہ وہ بھی اسی جگہ آ گئے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ڈر تھا کہ کفار مکہ ہمارے قدموں کے نشانات سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کریں۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور اس طرح خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑی کو رونتے ہوئے اسی غار یعنی غار ثور جا پہنچے۔ آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔